جس طرح کہ یہاں پہ بیٹی نے پڑھا، میں ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گی۔ متی 27واں باب اور اس کی 45ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبختنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہاں پر مجھ سے پہلے یہاں پر 3 کلمات ہیں جن کی تشریح ہوئی ہے اور ڈیفرنٹ طریقے سے کی گئی ہے، جس میں کہ ہم نے دوسرے کلمے کی تشریح میں یہ سنا، جس میں بیٹے جون نے کہا کہ یسوع مسیح جو اس وقت برداشت کر رہا تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے، بلکہ اس وقت وہ جسمانی حالت میں تھا۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح ابن خدا اور ابن آدم ہے۔ سو ہم اپنے چوتھی کلمہ کی تشریح کی طرف جاتے ہیں، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبختنی۔ اس سے پہلے اوپر ورس میں دیکھیں، دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں کیا ہوا جی؟ اندھیرا ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ کلمہ جو کفارے کا کلمہ ہے، جو جدائی کا کلمہ بھی ہے، ہم مزید اس کے بارے میں سیکھیں، یہاں پر ہمیں ایک ڈیفرنٹ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ کیا ہوا؟ اندھیرا چھا گیا۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اندھیرا جو سورج کی روشنی، جبکہ سورج اپنی پوری پرجوش اپنی ورکنگ میں تھا، اپنی پوری تپش میں تھا، اندھیرا کیوں ہوا؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر چاند گرہن تھا، ایسا نہیں ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ایسا ہوا، ایسا بھی نہیں ہے۔ جب سورج کی روشنی ختم ہوئی یا سورج اپنی ورکنگ کے لے کے سٹاپ ہوا تو وہاں پر اندھیرا چھایا، مطلب کہ وہاں پہ تاریکی ہوئی۔ اور اگر آپ تاریکی کے بارے میں دیکھیں تو تاریکی میں خدا جب عدالت کرتا ہے، خدا جب سزا یا فیصلہ دیتا ہے تو وہ جو اس کی تشبیہ ہے وہ تاریکی کے ساتھ ہے، اور خدا کا جلال جو ہے وہ نور جو ہے وہ نور روشنی میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ لیں، آئیں ایسا نکالیے ہم مزید اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ وہاں پہ اندھیرا آخر چاند گرہن کی وجہ سے ہوا یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوا یا خدا کے اختیار کی وجہ سے ہوا۔ آئیں ایسا نکالیے یشوع اس کا 10واں باب اور اس کی 13ویں آیت، جلدی سے نکالیے، جس کسی کو بھی مل جائے وہ پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ یشوع اس کا 10واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا۔ یہاں پر کیا ہے؟ سورج ٹھہر گیا۔ آئے میں سے نکالیں دوسرا سلادی اس کا 20 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ یہاں پر مرقوم ہے، تب یسایہ نبی نے خداوند سے دعا کی، سو اس نے سایہ کو عکس کی دھوپ گھڑی میں 10 درجے یعنی جتنا وہ ڈھل چکا تھا اتنا ہی پیچھے کو لوٹا دیا۔ آئے نکالیں خروج 10 باب اور اس کی 21ویں آیت۔ خروج 10 باب اور اس کی 21ویں آیت۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک کے مصر میں تاریکی چھا جائے، ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکے۔ تو یہاں پر میرے 3 ایسے ریفرنسز ہیں
تبدیل کر سکتا ہے، خدا جب چاہے سورج کو روک سکتا ہے. اور وہاں پر جب اندھیرا چھایا، جب تاریکی ہوئی، تو یہ خدا کا اختیار تھا، کیونکہ صلیب جہاں پر یسوع مسیح نے جان دی، اپنی قربانی دی، وہاں پہ جو وہ ایک ججمنٹ کا پوائنٹ تھا، وہ مرکزی پوائنٹ تھا، وہاں پہ ججمنٹ ہوئی تھی. اور اندھیرے کا مطلب ہے جب یسوع مسیح کو وہاں پہ قربان ہونا پڑا، تاریکی اور اندھیرے کا مطلب تھا کہ اب یسوع یہاں پر، خدا یہاں پہ عدالت لینے کو ہے، خدا یہاں پہ عدالت ججمنٹ کر رہا ہے، یہاں پہ ابھی فیصلہ ہو رہا ہے ان گناہوں کا، ان خطاؤں کا، ان غلطیوں کا، ان نادانیوں کا، بے وقوفیوں کا، ان جھوٹوں کا، ان جو بھی ہمارے گناہ ہیں ہماری زندگی میں جو یسوع مسیح پر ڈالے گئے، ان سب گناہوں کا وہاں پر اندھیرا چھانے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ابھی یہ ججمنٹ ہوئی ہے. وہاں پہ کوئی چاند گرہن نہیں تھا، وہاں پہ کوئی موسم کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ وہاں پہ خدا کا تب وہ فیصلہ ہوا تھا جب یسوع مسیح نے صلیب پہ جان دی. آگے مزید ایسا دیکھیں متی 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت. ہماری جو مرکزی آیت ہے ہم اس پہ واپس جائیں گے. متی 27 اور اس کی 46ویں آیت. ہم نے یہاں پہ پڑھا، ہم نے اندھیرے کے بارے میں یہاں پہ سیکھا. آگے مزید دیکھتے ہیں، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس سے پہلے کہ ہم اس سینٹینس یا اس لفظ پر جائیں، یسوع مسیح کے منہ سے جو کلمات نکلے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، ہم دیکھتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی کے بارے میں. اگر ہم اس کو متی میں دیکھیں تو یہ عبرانی میں ہے، اور اگر ہم اس کو مرکز میں دیکھیں تو اس میں اس کو کہا گیا ہے ایلوئی ایلوئی، جو کہ ارامی زبان میں ہے، اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اے میرے خدا. یسوع مسیح نے خدا کو جب بھی پکارا اے میرے باپ کہہ کر پکارا، اور یہاں پر اے میرے خدا کہنے کا مطلب ہے، جو لفظ خدا استعمال ہوا ہے، مطلب ہے کہ تو اختیارات والا خدا ہے، تو کنٹرول والا خدا ہے، تو اس وقت کو مجھ سے ٹال بھی سکتا ہے، تو یہاں پہ مجھے بچا بھی سکتا ہے. لیکن ہم جس طرح دیکھتے ہیں یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں، جلدی سے میرے ساتھ نکالیے یوحنا 3 باب، یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16ویں آیت. بہت مشہور ورس ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا کیا کیا جی؟ بخش دیا. اب یہاں پہ جو لفظ آتا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب یہاں پر بہت سے لوگوں کا یہ بھی تصور ہے کہ وہ خدا سے شکوہ کرتا ہے. یاد رکھیں کیونکہ یسوع مسیح پراپر جو کمپلیٹ وہ اس نے جسم بھی اختیار کیا، وہ ابن خدا بھی ہے اور ابن آدم بھی ہے. چونکہ ہم نے یہاں پہ پڑھا یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں کہ خدا نے اپنے اکلوتا بیٹا کیا کیا جی؟ بخشا. اب یہاں پہ ورڈ آتا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے چھوڑ دیا. یہاں پہ یسوع مسیح کے منہ سے کسی بھی قسم کا کوئی شکوہ یا کوئی گلہ نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ پہلا جو ورڈ خدا استعمال ہوا ہے انڈائریکٹلی، اس میں خدا کی ذات کے قرار بھی ہے کہ خدا تو کر سکتا ہے، اختیارات والا خدا ہے. لیکن اگر ہم یوحنا 3:16 دیکھیں تو یہ خدا کی مرضی تھی جو پوری ہونی تھی، اور یسوع مسیح نے پوری کی، کیونکہ خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخشا. اب یہاں پر ایک جدائی ہے، سیپریشن ہے. اگر یسوع خدا سے کہہ رہا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہاں پہ پرماننٹلی جدائی کا یا مستقل جدائی کا ذکر نہیں ہے،
ابن خدا بھی ہے، تو ظاہری بات ہے وہاں پر یسوع مسیح ایک جسم اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جب وہاں پہ وہ جسم اختیار کیے ہوئے ہیں تو وہ اپنے روحانی اپنے باپ کی موجودگی کو وہاں پہ مکس کرتے ہیں، وہ اپنے باپ کی موجودگی کو وہاں پہ دیتے ہیں کہ میرا باپ یہاں پر میرے ساتھ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی تصور ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس کے لیے آئیے میرے ساتھ دیکھیے یوحنا 17 باب اور اس کی 5ویں آیت میرے ساتھ نکالیے جلدی سے۔ یوحنا کی انجیل 17 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یوحنا 17 باب اور اس کی 5ویں آیت، جس کسی کو بھی مل جائے پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے لاؤڈلی۔ یوحنا 17 باب اور اس کی 5ویں آیت، کسی کو نہیں ملا؟ جی جی 5ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یہ مرغوم ہے، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے بیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ اب جس طرح یہاں پہ ہم نے بات کی کہ وہ جدائی جو ہے وہ عارضی جدائی تھی، اس وقت یسوع مسیح جسم اختیار کیے ہوئے تھے اور اس وعدے کو کمپلیٹ کر رہے تھے جو ہمیں یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں ملتا ہے۔ یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا بچا نہیں سکتا یا خدا نے جان بوجھ کر یہ جو ہے وہ وہاں پہ ظاہر کیا ہے، بلکہ یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ محبت ظاہر کرنی تھی، خدا نے اپنی محبت کا اظہار ہم سے اس وسیلے سے کرنا تھا، اسی لیے خدا اور یسوع کی وہاں پہ ٹیمپریری عارضی جدائی ظاہر ہوئی، اور اس عارضی جدائی میں یسوع مسیح جب کمپلیٹ جسم اختیار کیے ہوئے تھے، اب میرا جسم ہے آپ کا جسم ہے، اس کو درد ہوتا ہے، یہ محسوس کرتا ہے، اس کو ہر ایک چیز کا پتہ چلتا ہے، تو اس تصور سے یا اس زاویے سے یسوع مسیح خدا کو پکارتے ہیں کہ اے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر میرے ساتھ نکالیے حبقوق، جلدی سے نکالیے جس کسی کو ملے۔ حبقوق پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت، حبقوق پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت، جس کسی کو بھی مل جائے، پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یہ مرغوم ہے، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کچھ رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ اب جس طرح کہ پہلا دعویٰ تھا کہ خدا اور یسوع مسیح کی پرماننٹلی جدائی، وہاں پہ پرماننٹلی جدائی نہیں تھی، عارضی تھی، اور یسوع کی خدا کے ساتھ 2 مرتبہ جدائی ہوئی ہے جو کہ عارضی ہے، کمپلیٹلی نہیں ہے۔ پہلا جو یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہم سے محبت ظاہر کرنے کے لیے اپنے اکلوتا بیٹا بھیجا، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی، جب وہ تجسم ہوئے، پورا جسم اختیار کیا، اس دنیا میں آئے، اور جب تک وہ اس دنیا میں رہے، تب پیدائش سے لے کے تب تک یسوع مسیح کی خدا کے ساتھ جدائی، وہ بھی عارضی جدائی، پہلی جدائی میں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر جب میرے اور آپ کے گناہوں کو یسوع مسیح کے کندھوں پہ ڈالا گیا، جب میرے اور آپ کی خطاؤں کی سزا یسوع مسیح کو دی گئی، وہ تو کسی گناہ سے واقف نہیں تھا، اس نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، لیکن اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، یہ باپ ہی کی مرضی کو وہ وہاں پہ پورا کر رہا تھا۔ پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے بیٹے کو چھوڑ دیا؟ ایسا ممکن نہیں ہے، جبکہ بیٹا باپ کی مرضی ہی کو وہاں پہ پورا کر رہا ہے، جو ہم یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے پڑھا پہلا دعویٰ کہ خدا نے پرماننٹلی چھوڑ دیا اپنے بیٹے کو، ایسا نہیں ہے، وہ عارضی تھا۔ دوسری جدائی ہمیں یہاں پر صلیب پہ ملتی ہے، پہلی جب وہ تجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، اور دوسری جدائی یہاں پہ ملتی ہے۔ دوسرا
दवा। कहने वाले कहते हैं कि जिस तरह के हकूक पहला बाब और उसकी तीसरी आयत में लिखा है, खुदा और यीशु की रफाकत इसलिए भी खत्म हुई क्योंकि मसीह पर हमारे गुनाह क्या थे, लदे हुए थे। खुदा गुनाह, अब हमने यहाँ पे इस चीज को पढ़ा है कि खुदा बदी को नहीं देख सकता। ये बात की कॉन्सेप्ट एक तरह से अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन इसकी क्लियरली जो तशरीह होती है उसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे गुनाह आया, जहाँ पे बदी आई, खुदा ने अपना मुंह फेर लिया या खुदा वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, खुदा वहाँ पे ठहर नहीं सकता। इस तरह तो फिर बदी और अंधेरा और तारीकी खुदा पे हावी होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है। ऐसा नहीं है कि खुदा ने जब यीशु मसीह पे मेरे और आपके गुनाह उस पे ढाए गए, उस पे लाते गए, तो खुदा ने उससे अपना मुंह फेर लिया, ऐसा नहीं है। बल्कि इसकी तशरीह इस तरह होती है कि खुदा जो कि पाक है, कदूस है, वो उस बदी में, उस बुराई में एडजस्ट नहीं करता। खुदा बदी के साथ, क्योंकि खुदा पाक है और पाकीज़गी बदी के साथ रफाकत नहीं रखता। हम इसकी तशरीह इस तरह ले सकते हैं। इस तरह नहीं है कि खुदा बदी को, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ले कि खुदा बदी को देखकर मुंह फेर लेता है तो फिर खुदा सजा कैसे देता है। हम इसकी तशरीह इस तरह ले सकते हैं कि खुदा पाक है और वो बदी से रफाकत नहीं रखता। सो इस तरह भी हमें यीशु मसीह की खुदा के साथ आर्जी जो है, टेम्परेरी जो है, वो जुदाई देखने को मिलती है। सो मेरा और आपका यीशु मसीह जिसने बाप की भी मर्जी पूरी की, मुझे और आपको भी बहाल किया, आज़ाद किया, जिंदगी दी, ये जो जिंदगी मैं और आप जी रहे हैं ये उसी की वजह से है। खुदा ने हमसे मोहब्बत जाहिर करने के लिए यीशु मसीह को भेजा और यीशु ने सारे खुदा के फरमान को पूरा किया, और ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। एक छोटा सा कट भी हमें लगता है आज कोई किसी के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकता। ये सारी दुनिया के मोहब्बत के दावे, कुर्बानी के दावे, माफी के दावे, ये सारे झूठे हैं। लेकिन जो यीशु ने सबूत मोहब्बत का सलीब पे दिया, वो ना कभी हमें मिला है, ना कभी मिलेगा, और ना ही नजर आता है। हर एक चीज में मतलब है। यीशु मसीह ने कभी किसी चीज में मतलब नहीं शो किया। हमने प्रीवियस जो कलमात सीखे हैं उसमें माफी भी देखी है, मोहब्बत के इजहार भी देखा है, फिक्रमंदी भी देखी है, हमें यहाँ पर माफी भी नजर आती है। हालांकि एंड तक वो यीशु मसीह को नुकसान पहुंचाते रहे, लेकिन फिर भी लास्ट में उसने उनके लिए क्या की, दुआ की। सो हम इस सेपरेशन, इस जुदाई और कफारत के कलमा के लिए भी यीशु मसीह की शुक्रगुजार हैं कि उसने मेरी और आपकी खातिर हर एक चीज को बर्दाश्त किया। एक नहीं, दो नहीं, हर एक चीज को, हर एक वो चीज जो गुनाह में इंक्लूड होती है, जो गुनाह में शामिल होती है, हर एक चीज यीशु ने वो मेरी और आपकी खातिर बर्दाश्त की। वो सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं, हम क्रिश्चियंस के लिए नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया के लिए, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब के लिए उस वाहिद यीशु मसीह ने अकेले ने सलीब पर जान दी है। हमें आज तक किसी की मौत से निजात नहीं मिली, किसी के खून बहने से निजात नहीं मिली, लेकिन उसके एक एक खून के कतरे से मैंने और आपने शिफा पाई है। उसने मौत पे फतहमंदी हासिल की है, उसने इब्लीस को भी शिकस्त दी है, ये भी हमारी विक्ट्री बनी है। हालेलुया। खुदा हम सबको बहुत बहुत